اور یہ جو شدت ہے تکلیف کی، اس کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے، کبھی کبھی ایسی نشستوں یا ایسی محفلوں میں جاؤ جہاں تم محویت حاصل کرو۔ محویت وہ مقام ہے خیال کا جہاں غم اور خوشی دونوں ہی معطل ہو جاتے۔ کہتا پتہ نہیں ہم کہاں تھے اور پتہ نہیں کیا خیال تھا۔ کہتے اس وقت نہ سود تھا، نہ زیان تھا، نہ نفع تھا، نہ نقصان تھا، نہ کوئی دن تھا، نہ کوئی رات تھا۔ تو ایسے ہمارے محو ہو گیا کہ خدا جانے کہاں سے کہاں ہو۔ ایسے خیال میں گم ہو جاؤ کہ اس سے یہ حالات کی ظاہری تکلیف اور خارجی تکلیف بند ہو جائے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے۔ دوسرا کا طریقہ یہ ہے کہ ذکر الہی میں گم ہو جائے، اللہ اللہ کرتے کرتے بس ہم اس کے منم میں پہلے ہوں نمی دانم تجھا رفتم، اللہ کے یاد میں، اللہ کی یاد میں گم ہو گئے، اور اللہ کی زمین میں اللہ کا بندہ اللہ کی یاد میں جا رہا ہے، اللہ ہی اللہ کر ذکر تکلیف ہے۔ کہتا آپ کھانا کھاتے ہو؟ کہتا قسم لے لو ہم نے کبھی نہیں کھایا، اور ابھی کھا گیا ہے۔ کہتا یہ ہمارا کھانا کیوں نہیں کھایا گیا؟ کہتے قسم لے لو میں نے کبھی نہیں کھانا کھایا۔ قسم کیسے لے رہے؟ ابھی تو کھانا کھایا تھا۔ کہتے میں نے کبھی کھانا کھایا نہیں جب تک وہ نہ کھلایا۔ وہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، نہیں کھلاتا ہے تو کئی دن گزر جاتے ہیں، یاد میں تم اس کے مہمان ہو جاؤ، پھر گلا نہ کرنا۔ جب تم کسی چیز، اب یہ بڑی ضروری بات ہے، کیا کہا؟ کسی چیز، کسی خیال، کسی دور، کسی واقعہ اور کسی مرتبہ اتفاقاً اس پر قبضہ جما کے بیٹھ جاؤ۔ بلی جو ہے وہ پنجے کے نیچے چھپا لے کبوتر کا بچہ حاضر ہے، تو پھر یہ سمجھو کہ تکلیف کا آغاز ہونے لگا۔ جب تم ایسی چیز رکھو آپ کے پاس کہ بلی کے بچے کی ماں کے لے جائے تو لے جائے، کبوتر کے بچے سے لے جائے تو لے جائے، مطلب ہے کہ قبضے کی خواہش چھوڑ دو۔ قبضے کی خواہش چھوڑ دو گے تو ہر چیز تجھے ذکر الہی میں ملے گی۔ قبضے کا کیا؟ یہ دیوار بھی ذکر کرتی ہے، اور جو آسمان اور زمین میں شے ہے وہ کیا ہے مطلب، اور آپ ذکر اللہ، اور وہ کیا ہے تسبیح بیان کرتی ہے، وہ کیا یسبح للہ ہے ما فی السماوات و ما فی الارض، تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی جو کچھ بھی ہے آسمانوں میں ہے زمین میں، تمہارے علم بات کیا کہ اللہ میں کہتے کیا کہ نام لکھنا ہوں، تیرے پاس اتنا وقت نہیں ہے نام لکھنے کا، یعنی کہ تیرے پاس جب آسمان کا غور سے دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے، کیونکہ وہ دوسری کام ہے، تیری زندگی بہت عارضی ہے۔ یہ بات جان لے کہ جس کی تسبیح ہو رہی ہے وہ بیان کر رہا ہے، خود فرما رہا ہے کیا تسبیح بیان کر رہی ہے، میں میری تسبیح بیان کر رہی ہے، میں خود کہتا ہوں کہ تسبیح میری بیان ہو رہی ہے، تم کہتے کہتے نہیں ہو رہی ہے۔ اتنا کام کرو اس زندگی میں، ہر شے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، تم اس تسبیح کو کم از کم سنتے جاؤ۔ یہ ایک واقعہ۔ پہلا کام کیا؟ یقین کر کے جاؤ کہ ہر شے تسبیح بیان کر رہی ہے، دیکھو تم بھی کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے ہو۔ پھر ہر شے سن کے جاؤ کہ ہر چیز تسبیح کائنات کی بیان کر رہی ہے، میں ہو کے دیکھا تو ہر چیز جو ہے اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ دیکھ کے جاؤ، ہم نے خود دیکھا تو بیان کر رہی تھی ہر شے، دیواریں جگہ کر رہی تھی، دروازے جگہ کر رہے تھے، کائنات کا ذرہ ذرہ تسبیح کائنات ہو رہی تھی، کیا بات ہو رہی تھی، ہم نے دعائی دی اپنے لگے بات شروع ہو گئے۔ تو گویا کہ حالات زمانے کی پریشانی کو دیکھ۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر تمہارے پاس حالات نہیں بڑھتے، اگر تمہارا حاصل نہیں بڑھتا تو چلو آرزو ہی کام کر دو۔ چھوٹا سا آرزو پوری نہیں ہو رہی ہے، تمہارے پاس حال تھوڑا ہے، مسائل تھوڑے ہیں، تو آرزو کام کر کے دیکھو۔ امیر وہ آدمی ہے جس کا حاصل اس کی آرزو سے ذرا زیادہ ہو، اور اگر حاصل آرزو سے کم رہ جائے غریب ہو گیا۔ اچھا کل 4 کروڑ روپے ملا، مجھے 5 کروڑ کی ضرورت نہیں، یہ تو بات تو کوئی نہیں، یہاں سے مجھے بہت پریشانی ہوگی، 1 کروڑ کا میں گیپ کیسے پورا کروں گا۔ دوسرا کہتا ہے کہ 2 روٹی کی طلب تھی، 3 روٹی مل گئی، ہم نے 3 اللہ کی راہ میں دے دی، کہ وہ تو دے سکتا ہے، وہ تو جب چاہے دے سکتا ہے، مجھے اس کا ایمان جو ہے وہ افروز ہو گیا، اور اس کا جو ہے نا ایمان بے ایمان ہو گیا۔ کس کا؟
وہ جس کو 4 کروڑ روپے ملے. تو یہ ہے آپ کے حالات کے مطابق. کسی کو ایمان کے راستوں میں بے دینی ہو جاتی ہے, کسی کو لا دین راستوں میں ایمان مل جاتا ہے. ایمان کے راستوں میں بے دینی کیسے ہو جاتی ہے؟ ایمان کی راہ میں مسلمانوں کے گھر میں رہنے والا آدمی گلا شروع کر دیتا ہے. یہ چیز لیکن اسلام نے دیا کیا ہے؟ مسلمان آپ ہے, لیکن یہ واقعہ کیا ہے؟ مسلمانوں کے حالات ہیں. ہوتی ہے کہ مسلمان مل جائے اور مسلمان خود ہے, اور مسلمانوں کو گلا کرتے 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 ایسے آدمی کو منافقت کہتے ہیں. منافق, اور منافق کی بخشش کا موقع کام ہی ہے, کافر کے لیے ہو سکتا ہے. مطلب یہ کہ یہ آدمی جو ہے نا, جو اسلام چھوڑتا بھی نہیں ہے اور اسلام کے خلاف بھی باتیں کرتا ہے, اس آدمی کے لیے برا ہے. اور وہ آدمی منافق دور کی بات ہے, اللہ کے دین کی بات ہے. وہ آدمی جو اپنے آپ کی پوجا بھی کرتا ہے اور اپنے آپ سے نفرت بھی کرتا ہے, وہ اپنی ذات کا منافق ہے. یہ آپ کو نئی بات بتا رہا ہوں, اور یعنی کہ اپنا مومن اور اپنا کافر. اللہ کا مومن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے, یہ تو اللہ کے مومن ہو گئے. اللہ کافر کے تو ہم نہیں مانتے. اللہ اس کافر ہے. اپنا کافر, آپ بندہ ہو, میں آپ جا گھٹیا ہے, برا ہے, جو کچھ ہے. اور اپنے آپ کا مومن کون ہے؟ جو اپنے آپ کو مانتا ہے میں ہی سب کچھ ہوں, میں آم ایوری تھنگ. اور جو اپنے مطابق کیا ہے کہ کبھی کہتا ہے اپنے آپ کی پوجا کرتا ہے, اور کبھی اپنے آپ سے نفرت کرتا ہے. نفرت اور پوجا کے درمیان رہنے والا وہ اپنی ذات کو منافق ہے, اور اپنی ذات کی منافقت میں بڑا پریشان ہے. یہ پسند بھی کرے گا اور اپنے آپ کو ناپسند بھی کرے گا. آپ لوگوں کے لیے مشورہ یہ ہے کہ وہ وقت نہ لاؤ کہ جب تم اپنے آپ کو ناپسند کرو, اور اپنے آپ کو پسند کرنا ہے تو پھر کرتے جاؤ, ناپسند کرنا ہے تو عاجزی اختیار کرو. اگر پسند آتے ہو تو پھر ہیوملٹی پھر بھی اختیار کرو اللہ کے قریب. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہتر بنایا, اس کا اللہ کا شکر ادا کرو. اور اس لیے کبھی بدلے پہ آپ نے آپ سے جھگڑا نہ کرو. خدا سے جھگڑا دور کی بات ہے, آپ نے آپ سے جھگڑا بس تو بھی آپ نے ذہن تم جانتے ہو کہ رزق اللہ سے نہیں ملتا, اللہ سے. اگر رزق آپ نے آسان میں روک دیا, اگر رزق اللہ سے ملتا ہے تو کیلا میرا کیوں کر رہے ہیں اللہ نے؟ تمہیں پتا ہے کہ اللہ اپنے بیماری سے شفا نہیں دے سکتا, سمجھے گا بتاتے میں شفا نہیں پائی تو نہ پاؤ. جب تمہیں یقین ہے کہ اللہ نے کام کرنا ہے تو بندے سکھا دیتے. تو اللہ کا گلا بندے سے نہ, تو جب اللہ کا گلا بندے سے نہیں کرے گا تو تو چھوڑ دی آفت میں آ جائے گا. اور اگر تجھے پتا ہے کہ تیرا دماغ نے رزق کمانا ہے, اور تجھے پتا ہے کہ رزق تیرے پاس نہیں ہے, تو یہ تو مانتے ہیں دماغ کمزور ہے. دماغ کو بھی بہتر کہتا ہے اپنے دماغ کو, اور رزق بھی نہیں کما سکتا, اپنی زندگی کی اصلاح نہیں کر سکتا, اور اپنے دماغ کو نالائق بھی نہیں کہتا. تو بتا تیرا کیا علاج ہوگا؟ جو شخص اپنے آپ کو نالائق بھی نہیں کہتا اور اپنا علاج بھی نہیں کر سکتا بتا, تو پھر وہ آدمی جو ہے نا کسی طرف نہ رہتا. تو جو آدمی نسخہ آئے آپ کے پاس پوچھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس, اور ڈاکٹر نسخہ بتائے تو استعمال نہ کرے, تو بیماری کیسے دور ہوگی؟ اور اگر تو جانتا کہ بیماری نہیں ہے تو پھر علاج کی کیا ضرورت ہے؟ جانے چاہیے بیماری جان. آپ کو میری بات سمجھ آئی نہیں؟ سمجھ یہ بات. ایک آدمی اب وہ کہتا ہے میرے سر میں درد ہے, دنیا کی محبت میرے سر میں درد بڑا کر رہی ہے. اگر اسے نسخہ بتا دیا جائے کہ یہ کر لو تو وہ نسخہ استعمال نہیں کرتا, تو سر میں درد کیسے جائے گا؟ مقصد یہ ہے کہ اس چیز کی وجہ دریافت کرو جو تمہیں بے چین کر رہی ہے نا, وہ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف یہ ہے کہ تم اپنی مرضی کو چھوڑنا نہیں چاہتے, اور جو مرضی کرنے کا نتیجہ ہے اسے بھی قبول نہیں کرنا چاہتے. اب جو نتیجہ یا تو کہو کہ میں جانوں اور میرے اعمال کا نتیجہ جانے, تب پھر ماننے کا کام کرتے انگریزی کرتے جا رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل کرتے ہیں, جو نتیجہ ہوگا ہم خود ذمہ رہے ہیں. اور اگر نتیجہ تم مسلمانوں جانتے ہو کہ نتیجہ اچھا نہیں ہوگا, تو پھر اپنے عمل سے ذرا گریز کر لیں,
اگر عمل نہیں چھوڑتا تو نتیجہ قبول کر، اور اگر نتیجہ قبول نہیں کرتا تو عمل سے گریز کر۔ اس لیے یہ ہے مسلمانوں کا عام طور پر بالعموم پرابلم کہ وہ اسلام کو بھی چھوڑتے نہیں ہیں اور نتیجہ بھی قبول نہیں کرتے۔ اسلام میں داخل ہو گیا جب بندہ سمجھو کہ وہ کیا ہے، اب تم قبول کرو اسلام کو۔ اسلام میں آدھا آدمی نہیں داخل ہوتا، یہ ایسا دین ہے جب تک مکمل داخل نہ ہوگے تمہیں اس لیے آپ یہ چیزیں بدلے میں تم آدھا رستہ قابو کرو، آپ کے کچھ اپنی جیب میں سکے رکھ لو کہ تک اسلام قبول کے جو واپس تو آ جائیں گے واپس نہیں آنے گے۔ اسلام جب تک تم اللہ کو آل پرویڈنگ اللہ نہ مانو، جو ہر طرف اللہ ہے، ظاہر اللہ ہے، باطن اللہ ہے، ادھر اللہ ہے ادھر اللہ ہے، ہر طرف اللہ ہی اللہ ہے، جو کرتا ہے سو اللہ کرتا ہے، جب تک نہ مانو مکمل طور پر تمہیں آپ یہ نہیں